نعرہ رسول اللہ دا لاؤ. جدو میرے آقا و مولا دے نعرے لگ جان گے پھر حضرت بلال بھی کعبے دی چھت تے چڑھ جان گے. پہلے مالکاں دی گل کرو. ہاں پھر صحابہ جڑے کیسر و کسرا دے دروازے تے پہنچ ہی جان گے. حضور دی بات کرو. یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات کرے. اور وہ بات جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کی. پیر میر علی شاہ صاحب خواب وچ ایک جھلک ویکھی. میں 28 نو جا رہا جی گولڈ شریف تے میں انہاں نوں کہندا ہوندا پیر ہاں گولڈے والے میں کہ تسی مینوں نہیں بلاندے مینوں تے پیر میر علی شاہ صاحب بلاندے. میں کہا میں پورا سال جی بابے ہوراں دیاں گلاں کرنا میں اج کوئی گولڈ شریف آ کے تے کردا کوئی نہیں. جدوں پیر صاحب اتنے سارے نکے جائے سن نا تیار کیتا گیا نا بابا جی نو کہ اس کانے دا مقابلہ کرنا ہے دجال دا. اتنے سارے جدوں انگا پڑھن گئے نا اتنے قصیدہ غوثیہ دا عامل سی بڈھا بابا مسیتی آ کے لوگوں کو اپنے پیری فقیری جھاڑدا سی. جدوں مسیتی آندا سی پوری مسجد کھڑی ہو جاندی. پیر میر علی شاہ صاحب جی اتنے سارے سن مسجد نماز پڑھن گئے. وہ بابا آیا قصیدہ غوثیہ دا عامل ساری مسجد کھڑی ہو گئے. پیر صاحب بیٹھے رہے. او بابا جل بج گیا. انہیں پیری فقیری کوئی فرق آ گیا. انہیں کہا منڈیا تو نہ کھڑا ہویا میں پڑھا قصیدہ غوثیہ. تو پیر میر علی شاہ صاحب گل کے کی تھی. آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ میں قصیدے والے نو بلانا. تو جو آپ نے فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو تو ساڑے بابے دا قصیدہ ساڑے تے پھوکنا ہی. اس ویلے پیر صاحب دا مقام سی تے جدو کانے دے مقابلے چلے گولڈ شریف 118 صفحے دے گل موجود ہے. پیر میر علی شاہ صاحب ملفوظات میریہ جدو آپ گولڈ شریف چلن لگے تے مریدہ نے کیا حضور اے مولویاں دا کام ہے تسی فقیر آدمی ہو گولڈ شریف بیٹھو اے مناظرے مبالغے تے مولویاں دے کام ہیں. تے پیر میر علی شاہ صاحب تاریخی گل کی تھی. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڈے میں بیٹھا رہے. آج مرزائیوں کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. مرزائیوں کو بھی اور جو ختم نبوت پر کتابیں ہیں ان کو بھی فرقہ واریت میں لایا جا رہا ہے. بچوں انج نہیں ہونا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. پیر میر علی شاہ صاحب پھر گولڈ شریف تو چل کے لاہور آئے. حضور دی عزت اور ناموس واسطے آئے. کانے دے مقابلے چاہے کئی ساڑھے تقریر کرتے ہیں مرزا صاحب نے کی تھی. میں کہا صاحب ہے کہ یک دا پتر ہے. ہاں جی صاحب تو تسی ہوئے ہو. وہ کانا وہ کون ہوتا ہے. کئی تقریر کرتے ہیں جی مرزے نے یہ کہا اور حضور نے یہ فرمایا. میں آکھو کانا کون ہوتا ہے. کانا کون ہوتا ہے جدے مقابلے مطلب حضور دے فرمان دے مقابلے چنو لے آ رہے ہو تسی. ایسی تو گل ہی نہیں کرنی. حضرت حبیب بن زید جدو گرفتار کیتا نا مسلمہ کذاب نے تے انہیں پوچھا انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا نا سمو ما اسماؤ کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کی بھونکدا میں نے سنی نہیں کوئی نہیں کی بھونکے. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. انہیں کہا تم عجیب بہ رہے ہیں جدو حضور دی گل آوے سنی نہیں جدو میری آوے تب سنی نہیں. تیسری باری انہیں پھر پوچھا. تیسری باری آپ نے وہی جواب دیتا بھائی نہ باؤں کی بھونکدا. پھر انہیں آپ دا تو ہاتھ کٹے حضرت حبیب بن زید دا. اے انہاں دے بیٹے جنہ میدان احد حضرت ام عمارہ حضور دا دفاع کیتا تے 12 زخم لگے. تے جدو جنگ مک گئی تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اے ام عمارہ مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتھا تقاتل دونی. حضور خوش ہوندے جڑا حضور دی عزت تے گل کرے یا حضور دی عزت تے پیرا دے. پورے جنگ احد وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی. اور پھر دعا کی ملی. حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت. ایک شوہر تے 2 پتر تے آپو بھی آ گئیاں. اتنے حاضریاں لواندے جی میں پتر نو دکان تے بٹھایا تے میں آ گیا. میں کہا بچے تے حاضریاں نہیں لگ دیاں. پتر بھی 2 آئے ہوئے شوہر بھی آیا تے آپ بھی آ گئیاں. ہاں جی اتنے آج ناموس رسالت تے حاضریاں نہیں لگ دیاں. اتنے دینی پوندی حاضری. ہاں سارے بچے سمیت دینی پوندی شوہراں سمیت دینی پوندی اتنے حاضری. تے حضور نے فرمایا سارے نو تانوں گھر والے نو برکت ہوے. عرض کی تھی حضور نہیں آج دعا چاہیے جنت وچ غلامی چاہیے جتے آپ نے رہنا ہے. حضور نے فرمایا اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ
یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا۔ 12 زخم اتھے کھا دے تے پتر پھر مسلمہ قذاب دے مقابلے بھیج دیتا۔ حضرت حبیب بن زید نے تو ہاتھ کٹیا مسلمہ نے، انہوں نے کہا ہن دس، فرمایا گل ہوئی جڑی میں پہلے کی تھی۔ کیوں جی سختیاں ویکھ کے بندہ ہاتھ کڑیاں ویکھ کے کہے نہیں میں ممتاز قادری کی رہائی سے باہر آتا ہوں دسو نہیں جی میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایتو ہاتھوں نے کٹیا، پھر دوبارہ بایاں، انہوں نے کہا ہن دس، فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی تھی۔ پھر انہیں دایاں پیر کٹیا ٹخنے کول، انہوں نے کہا ہن دس، فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی۔ پھر بایاں کٹیا انہیں، پھر پوچھا، فرمایا گل ہوئی ہے۔ پھر انہیں کہا نکے زخم نہ کچھ نہیں ہوندا، پھر ایتھوں بازو کٹیا دایاں، پھر پوچھا، فرمایا گل ہوئی ہے، پھر ایتھوں، پھر دائیں ٹانگ ایتھوں کٹی، پھر بائیں کٹی، پھر اتنا جسم بچیا تے اگے چھٹ دیتا۔ انہوں نے کہا ہن دس ہے، فرمایا کتیا تو کون ہے، رسول تے رسول اللہ ہی ہے۔ کیوں جی پتر دے کے 12 زخم دے کے پھر جنگ یمامہ آپ نہیں چلی گئی، دوسرا پتر لے کے حضرت عبداللہ، حضرت حبیب بن زید سے پہلے دے چکی ہیں نا اپنا پتر، پھر عبداللہ لے کے چلی گئی، فرمانیاں میں